إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلی اللہ علیہ وسلم
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، عظمت، تقدیس کے مقدس کلمات کائنات کے خالق و مالک کے لیے لکھوکھا کروڑھا لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر مقدس ذات پر۔ آج مارچ کی 1 تاریخ ہے، اور اس کے بعد ایک خطبہ جمعہ اور آئے گا، اور انشاءاللہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو ماہ رمضان کی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے، ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہے، یعنی کہ آپ اس کو استقبال رمضان کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک بہترین معاشرے کے افراد ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جب کوئی اہم ترین کام کرنا ہوتا ہے نا، اس کام کی پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے، اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اس کام کی ایک ترتیب اور تنظیم بنائی جاتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کو یوں دے دیتا ہوں، اگر کوئی انسان کمیشن شاپ کا کام کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کا کام کرتا ہے، اور جس چیز کی تجارت وہ کرتا ہے جب اس کا سیزن آتا ہے نا، تو سیزن آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ جنس خریدنے کے لیے وہ مال اکٹھا کرتا ہے، اپنا بینک بیلنس بڑھاتا ہے، اپنے گودام خالی کرتا ہے، جہاں جہاں سے اس کو جنس خریدنی ہے وہاں پر رابطے شروع کر دیتا ہے، جنس کو منتقل کرنے کے لیے، اپنی دکان تک لانے کے لیے، اپنے گودام تک پہنچانے کے لیے انتظام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ کا ریٹ، خرید و فروخت کے معاملات کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا تاجر یقیناً کامیاب تاجر کہلاتا ہے، اور وہ مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوا کمپٹیشن میں آ کے اچھا پرافٹ لے کے اپنا سیزن کماتا ہے۔ دوسری طرف وہ تاجر ہے، وہ ٹریڈر ہے کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پلاننگ نہیں کی، کہیں پہ کوئی رابطہ نہیں، کوئی ترتیب نہیں بنائی اس نے اپنے کام کی۔ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اس وقت وہ پھر پریشانی کے عالم میں نہ تو زیادہ جنس خرید سکتا ہے اور نہ زیادہ پرافٹ حاصل کر سکتا ہے۔ عقل مند مومن وہ ہے جو ماہ رمضان جیسے نیکیوں اور گناہوں کی معافی کے، نیکیاں حاصل کرنے کے اور گناہوں کی معافی کا سیزن آنے سے پہلے وہ تیاری کر لیتا ہے۔ اس کے لیے
وہ پہلے سے اپنی ایک روٹین بناتا ہے، ایک معمول بناتا ہے، ایک عادت بناتا ہے، اپنے دل کے گودام کو نیکیوں کے لیے خالی کرتا ہے۔ گناہوں کی جو جاڑ جھنکار اس کے اندر اکٹھی ہو چکی ہے، گناہوں کی جڑی بوٹیاں جو اس کے نفس میں اگ آئی ہیں، ان کی صفائی کرتا ہے اور اپنے دل کو اس نیکیوں والے موسم بہار کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے، ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، سب سے پہلا کام جو ایک مومن مسلمان نے کرنا ہوتا ہے، وہ غور و فکر کرے، وہ بیٹھے، وہ سوچ و بچار کرے، مرد ہے یا عورت ہے، کہ آیا سابقہ ماہ رمضان کے اندر اس سے کون کون سی کوتاہیاں ہوئی تھیں، کون کون سی غلطیاں ہوئی تھیں۔ فرسٹ آف آل انسان بیٹھ کے ایک لسٹ تیار کرے، جو پہلا ماہ رمضان میری زندگی میں گزرا ہے، اس میں میں نے روزہ رکھنے میں کتنی کوتاہی سے کام لیا، نماز تراویح ادا کرنے میں کتنی سستی کا شکار رہا، اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے میں میں نے کہاں کہاں پر کون کون سی غلطیاں کی ہیں، اور نیکیاں کرنے میں میں جتنی محنت کر سکتا تھا میں نے کیوں نہیں کی۔ بیٹھ کے پہلے یہ اندازہ کرے، یہ تجزیہ کرے کہ میں نے پچھلے ماہ رمضان میں غلطیاں کیا کی تھی، اور سابقہ ماہ رمضان میں اگر اس کے کچھ روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا میری بیٹی اور بہن ہے کسی وجہ سے اس کے روزے رہ گئے سابقہ رمضان میں، اب دوسرا ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے ان روزوں کی قضا دے لے۔ یہ پہلا کام کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنی نیت کو خالص کرے، یہ کام بہت ضروری کام ہے، اور صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں، زندگی کے ہر عمل کے لیے، زندگی کے ہر کام کے لیے، ہر نیکی کے لیے، اور ہر گناہ کو چھوڑتے وقت انسان کی نیت خالص ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جس خالق کائنات کے لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، جس اللہ کے لیے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اتنی خوددار ذات ہے، وہ کائنات کا رب کسی کی ایک پوائنٹ بھی، 1% بھی وہ مشارکت برداشت نہیں کرتا۔ آپ اگر 99% نیکی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرتے ہیں اور 1% نیکی کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کائنات کا خالق و مالک اتنا صمد ہے، اتنا بے نیاز ہے، اتنا خوددار ذات ہے، وہ اللہ 99% کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ میری اور آپ کے نیکی میں 1% جو دکھلاوا اور ریاکاری آ گئی، اس کی وجہ سے اللہ ہماری نیکیوں کو ضائع اور بیکار کر دے گا۔ نیت کا خالص ہونا اتنا بڑا، اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اسلاف کہا کرتے تھے، تعلم النیت قبل العمل، عمل تو تمہیں سیکھنا ہے نا، نماز کا طریقہ بھی سیکھو گے، روزے کے مسائل بھی معلوم کرو گے، دیگر مسائل کے بارے میں تم آگاہی حاصل کرو گے، عمل سیکھنے سے پہلے نیت سیکھو کہ تم نے اپنی نیت کو خالص کیسے کرنا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی کہ رب کی ذات کے بعد پوری کائنات میں جس ہستی کا مقام ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم عطا کیا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کائنات کے رب نے مجھے حکم دے کے کہا ہے کہ جب بھی عبادت کرو اللہ کے لیے نیت خالص کر کے کرو۔ تمہاری عبادت کے اندر نیت کا خلوص ہونا ضروری ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اخلص النیت یکفیک القلیل من العمل، اپنی نیت تم خالص کر لو، عمل تھوڑا بھی ہوگا
کائنات کا خالق و مالک اس عمل میں برکت عطا فرما کے ثواب دگنا چگنا کر کے تمہارے تھوڑے عمل کو بھی اللہ زیادہ کر دے گا، لیکن اگر نیت خالص ہے تو۔ اور قیامت کا دن ہوگا، روزے کے ساتھ تو نیت کا بڑا تعلق ہے، ہر عمل کے ساتھ ہی ہے لیکن روزے کے ساتھ تو خصوصی تعلق ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب انسان اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا، اللہ ہماری وہ پیشی آسان فرما دے۔ جب اپنے رب کی بارگاہ میں انسان پیش ہوگا، اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور روزے کی باری آئے گی، اللہ فرمائے گا یترکو طعامہ وشرابہ وشہواتہ لأجلی، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے زندگی میں اپنا کھانا بھی چھوڑا، اپنا پینا بھی چھوڑا، اپنی شہوات کو چھوڑا، صرف اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ انسان کی نیت کی گواہی روزے کے معاملے میں اللہ خود دے گا۔ اور پھر یہ بھی سیدنا ابو امامہ الباہلی بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت، پیغمبر کائنات فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما ابتغي به وجهه الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه لله، اللہ تعالی صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ کیا جائے اور اس عمل کے ساتھ اللہ کی رضا مقصد ہو۔ انسان یہ چاہتا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پھر انسان وہ نیکی کرے، اس کی نیکی اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر مقصد کوئی اور آ گیا، اس میں ذاتی مفاد ہے، اس کی سیاست کا معاملہ ہے، اس کے نمبر بنانے ہیں، یا انسان اپنی عزت اور شہرت کو چار چاند لگانا چاہتا ہے اور اس کی بنیاد پہ نیکیاں کرتے چلا جاتا ہے، اس کی نیکیاں اس کے لیے ثواب کا باعث نہیں بلکہ عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ حدیث آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوئی ہے جس میں جہنم کی اوپننگ سرمنی ہوگی، اللہ تعالیٰ جہنم کا افتتاح کریں گے۔ سب سے پہلے جہنم میں 3 طرح کے لوگوں کو ڈالا جائے گا، ان میں نہ کوئی قارون ہوگا، نہ فرعون ہوگا، نہ نمرود ہوگا، نہ شداد اور حامان ہوگا، نہ ابو جہل عتبہ شیبہ ہوگا۔ جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 بندوں کو ڈالا جائے گا، ایک عالم دین ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ لیکن تینوں کی نیت تو خالص نہیں تھی، کام تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا۔ اور ایوب سختیانی بیان کرتے ہیں تخلیص النیات علی العمال اشد من جمیع الاعمال، زندگی بھر نیکیاں کرتے رہو، یہ کام آسان ہے، لیکن اپنی نیتوں کو خالص کرنا یہ کام بہت مشکل ہے۔ نیت کو خالص کرنا، شیطان بڑے داؤ لگاتا ہے، بڑے حملے کرتا ہے شیطان۔ وہ مشہور ہے نا واقعہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، رات کا ٹائم ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال آیا عبد القادر تو کڈا چنگا بندہ ہے یار، دنیا ستی ہوئی ہے تو رب دے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ دل میں خیال آ گیا، اللہ اکبر، سمجھدار انسان تھے، سمجھ گئے کہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے، یہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق مجھے ملی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے خالق و مالک کی رحمت ہے کہ اللہ نے مجھے اس توفیق سے نوازا ہے۔ اور بھئی اگر آپ بیٹھے ہیں مسجد میں آ کے، پہلی صف میں آپ بیٹھے ہیں، دوسری تیسری میں بیٹھے ہیں آپ آ کے، اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دے دی ممبر پہ کھڑا ہو گیا تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ کا تو کوئی کمال نہیں۔ یہ کائنات کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ دنیا کے افراتفریوں سے نکال کے، دنیا کے غموں سے نکال کے، دنیا کی بھاگ دوڑ سے نکال کے، نفسا نفسی کس عالم سے نکال کے کائنات کے خالق و مالک نے اپنے پاکیزہ گھر میں بیٹھنے کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ کہا کہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے کہ شیطان نے حملہ کر دیا، دل میں دوسرا خیال آ گیا، عبد القادر تیرے کو علم سے تو بچ گئے ہیں، اللہ اکبر، سوچا یہ دوسرا حملہ ہے، یہ دوسرا حملہ ہے، پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں بچا، اپنے رب کی رحمت کی بنیاد پہ بچا۔ انسان کو اپنی نیت خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ کتاب مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت بھی تخلیق کی، زندگی بھی پیدا کی تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ ایکم احسن عملا، کائنات کا رب عمل کو ایکسیلنس کے درجے پہ دیکھنا چاہتا ہے، احسن کے عمل پہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سب سے خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے؟ آزمائش کیا ہے؟ امتحان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مطالبہ کیا ہے؟ کائنات کے رب کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے؟ احسن عمل۔ اور احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان یکون خالصا واخلصہ واصوابہ، احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص نیت کے ساتھ کیا جائے اور پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ احسن عمل کے اندر دو چیزیں، اذا کان العمل خالصا ولم یکن ثوابا لا يقبل اللہ، وَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ ثَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ۔ کہا عمل کی دو شرطیں ہیں نا، ایک عمل خالص نیت کے ساتھ کیا جائے، دوسرا پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر یہ دو شرطیں پوری نہیں ہو رہی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان عمل تو بڑی خالص نیت سے کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن طریقہ اس کا سنت کے مطابق نہیں ہوتا، کتاب و سنت والا منہج نہیں ہوتا اس میں، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے انسان کا عمل تو سنت کے مطابق ہوتا ہے لیکن نیت خالص نہیں ہوتی، اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تو تمہارے احسن عمل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اخلاص کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، ورنہ شیطان تو حملے کرتا ہے نا۔ دعائیں یاد کریں جس سے ہماری نیتیں خالص ہو جائیں، ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں جب دشمن خود کہتا ہے نا، دشمن بتاتا ہے کہ بھائی میرے وار سے بچنا ہے نا تو یہ طریقہ اختیار کر لو، دشمن جب بتائے کہ میرے وار سے بچنے کے لیے تمہیں یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا پھر بچ سکتے ہو۔ اور دشمن سب سے بڑا کون ہے مسلمان کا؟ شیطان ہے۔ تو شیطان نے خود ہی تو کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو نے مجھے مردود تو قرار دے دیا، لعنتی تو کر دیا، اپنی بارگاہ عالیہ سے مجھے دھتکار تو دیا ہے نا، لیکن اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور جہنم تیرے بندوں کے ساتھ بھروں گا۔ جب یہ بات کر دی نا تو ساتھ ہی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اللہ جو تیرے خالص نیت والے بندے ہوں گے نا، عمل کی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا نیکیاں زیادہ کرنے والے، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے سامنے زیادہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے والے، نہیں، بلکہ کہا اللہ میرے حملے سے وہی بچیں گے جن کی نیت خالص ہوگی۔ اور دعائیں یاد کیجئے، یہ دعا اکثر پڑھا کرو، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ آنکھوں کی خیانت کو ابا نہیں دیکھ سکتا، اماں نہیں دیکھ سکتی، استاد معلوم نہیں کر سکتا، ساتھ کھڑا دوست آنکھوں کی خیانت سے واقف نہیں ہوتا۔ اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کے خفیہ رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
امیر المومنین، جن کے مشورے پر 17 مرتبہ کائنات کے رب نے قرآن مقدس نازل کیا، اور وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے قابل کوئی انسان ہے تو عمر ابن خطاب ہے، لیکن میرے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا، میرے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ جناب عمر کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ خالصا واجعلہ لوجہک، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا، اللہ میری زندگی کے ایک ایک عمل کو عمل صالح بنا دے اور اپنی رضا کے لیے اس کو خالص کر دے، اور اللہ میرے کسی عمل کے اندر تیری رضا کے سوا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خلوص نیت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، ورنہ شیطان تو بڑا وہ ہمارے سے زیادہ طاقتور ہے، حملے کرنے کا بڑا ماہر ہے، گمراہ کرنے کا بڑا وہ مکار اور فنکار ہے، اور انسان کو گمراہی کے رستے پہ لے کے جانے کے بڑے ڈھنگ جانتا ہے۔ اس سے انسان تبھی بچ سکتا ہے جب اپنے رب کی مدد مانگے گا۔ اگر کوئی انسان کہے نا کہ میں اپنے اصولوں پہ، اپنے ضابطوں پہ، اپنی قوت اور بہادری عقل مندی پہ شیطان کے حملوں سے بچ جاؤں گا، ناممکن ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں، نیت خالص ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے، آپ یوں مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، اللہ کے سامنے مجرم بن کے اظہار کر دیا، نماز کے سجدے میں آپ چلے گئے، سجدے میں جا کے آپ کی سوچ کو یوں اس طرح سے گمراہی کے رستے پہ ڈالے گا، انسان سجدے میں پڑے پڑے اپنے رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو یوں حملے کرتا ہے۔ دعا کرتے رہا کریں اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ تیسرا کام جو ماہ رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے، استقبال رمضان کے لیے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگ لیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ بھائی دیکھیں، میں نے شروع میں کہہ دیا، عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے جو سیزن آنے سے پہلے اپنے گودام خالی کر لیتا ہے، ان کی صفائی اچھی طرح سے کر لیتا ہے، وہاں پہ جو کباڑ پڑا ہوا ہے، جو غیر ضروری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، فضول قسم کا مال پڑا، اس کو نکال کے پہلے سائڈ پہ کرتا ہے۔ جتنا گودام خالی ہوگا، جگہ اس کے پاس زیادہ ہوگی، سٹاک زیادہ کر لے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی نیکیوں کا سٹاک تو کرنا ہے نا، تقوی کا سٹاک کرنا ہے۔ ماہ رمضان کا مقصد صرف یہ ہے روزے رکھنے کا، کوئی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، ایک مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے تم روزے رکھو اور متقی بن جاؤ۔ اور یاد رکھیں تقوی کیا ہوتا ہے، میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تقوی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے جس انسان کی زندگی اپنے رب کی رضا کے لیے مرتب ہو جاتی وہ انسان متقی ہوتا ہے، اور جو متقی نہیں اس کی زندگی کبھی مرتب نہیں ہوتی، وہ بھی کرنا ہے، ادھر سے پکڑ لو، وہاں پہ مار دو، لوٹ لو، یہ کر دو، وہ کر دو، ہر وقت پریشانی کے عالم میں پھرتا ہے۔ لیکن متقی انسان وہ ہوتا ہے جس کو کائنات کا خالق و مالک اپنی زندگی کتاب و سنت کے منہج کے مطابق مرتب کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ اور متقی کا دوسرا مفہوم کیا ہے، سادہ سے الفاظ میں بتا دیتا ہوں، جس انسان کی تنہائی، الفاظ پہ غور کیجئے، لکھیے اپنے دل پہ، جس انسان کی تنہائی اس کی محفل سے زیادہ پاکیزہ ہو جائے وہ متقی انسان ہے۔ اب غور آپ کر لینا، الفاظ کو میں دہرا دیتا ہوں، جس انسان کی تنہائی، تاریکی، اکیلا پن اس کی محفل سے زیادہ پاکیزہ ہو جائے وہ متقی انسان ہے۔ روزہ تو انسان کو تقوی سکھاتا ہے، اور تقوی کا یہ مطلب ہے کہ اپنے دل کو گناہوں سے صاف کر لو، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ بھائی جب کوئی مہمان آتا ہے نا، صفائی تم کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے ڈرائنگ روم کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھر کا صحن صاف کرتے ہیں، جس گلی سے اس نے آنا اس گلی کو صاف کیا جاتا ہے۔ جتنا مہمان کا وقار، مہمان کا ادب و احترام ہمارے دل میں زیادہ ہوگا، اتنا اس کے پروٹوکول کا اہتمام بھی زیادہ کیا جائے گا۔ اگر ماہ رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے تو پھر اس کو پروٹوکول بھی تو زیادہ ہی دینا چاہیے۔
صفائی کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائے۔ بہت بڑی بات ہے ماہ رمضان کی عظمت، اس کا وقار، اس کا تقدس، اس کا احترام اپنے دلوں کی رونق بنائے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کو کائنات کے خالق و مالک نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کا نزول اللہ کسی مہینے میں بھی کر سکتا تھا، اس مالک کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا تو قرآن مقدس کے نزول کے لیے کیا ہے۔ اور پھر وہ مہینہ جس مہینے کے روزے انسان رکھ لے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور رمضان کا معنی جلا کے رکھ دینے والا، انسان کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے گناہوں کو۔ اور وہ مقدس مہینہ ہے ماہ رمضان جس میں کائنات کے خالق و مالک نے ایک رات ایسی عطا فرما دی، ایک رات کہ انسان کے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینہ کہاں انسان زندہ رہے، کہاں عبادت کرتا پھرے، ایک رات کی عبادت اللہ نے اتنی فضیلت والی بنا دی ہے۔ عظمت دل میں پیدا کرے، پھر اس کے پروٹوکول کا اہتمام کرے تو اللہ اس کے لیے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے دل کو گناہوں کی جاڑ جنکار سے صاف کرنا، گناہوں کی جو خود رو پودے اپنے دل میں اگا لیے ہیں ان کو یہاں سے تلف کیا جائے، نکالا جائے، دل کی صفائی کی جائے تاکہ جتنی بھی نیکیاں ہوں ان نیکیوں کی آبیاری اچھے سے ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں میں روزانہ اپنے رب سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دوسری روایت میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، حالانکہ میرے پیارے مرشد عظیم کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو معصوم عن الخطا تھے، پھر بھی روزانہ 100 مرتبہ 70 مرتبہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی اماں، آپ بیان کرتے طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، میں اس بندے کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اس عورت کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں جس کو پیش کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار لکھا ہوگا۔ اس کا اہتمام کریں، گناہوں سے معافی کا اہتمام کریں۔ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ بیان کرتے الثوب الوسخ احوج الی الصابون من الباخور، بڑی کمال کی بات کی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے۔ اور جانتے ابن الجوزی کون ہے؟ فرماتے میں نے زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا ضائع نہیں کیا جس میں اپنے رب کے دین کا کام نہ کیا۔ کون بندہ کہہ سکتا ہے؟ بھئی میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، لیکن ابن الجوزی کو اللہ نے یہ کمال دیا، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لمحہ بھی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کے اپنی زندگی کی آخری سانس تک میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کہ جس میں رب کے دین کا کوئی کام نہ کیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا منہجی بنا دے۔ فرماتے ہیں الثوب الوسخ احوج الی الصابون من الباخور، بھئی آپ کے پاس دنیا کی بہترین خوشبو موجود ہے، دنیا کا اعلیٰ ترین عطر آپ کے پاس موجود ہے، مہنگی ترین پرفیوم آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جتنی مرضی مہنگی ترین خوشبو کیوں نہ ہو آپ کبھی اس کو میلے کچیلے کپڑوں پہ استعمال نہیں کریں گے۔ میلے کچیلے کپڑوں کو خوشبو صاف نہیں کرتی، اس کو صابن صاف کرتا ہے۔ جب کپڑوں پہ داغ لگ جائے، کپڑوں پہ میل آ جائے، اس وقت صابن کی ضرورت ہوتی ہے، خوشبو کی نہیں۔ خوشبو کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں گے۔ مثال کیوں دی؟ ابن الجوزی کہتے ہیں جب ہمارے دل گناہوں سے میلے ہو چکے ہیں، گناہوں سے کالے ہو چکے ہیں، تو یہ استغفار یہ صابن کا کام کرنے والا ہے۔ استغفار کر کے پہلے اپنے دل کے میل کچیل کو اتارو، اس کے بعد پھر نیکیاں کرو گے اور وہ نیکیاں خوشبو اور پرفیوم کا کام کرے گی۔ اس لیے
اپنے دل کے میل کو اتارے پہلے تاکہ ماہ رمضان کی خوشبو سے محروم نہ ہو سکے، اس عطر سے آپ اور میرا دل وہ خالی نہ رہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو کام کرنے والا ہے نا ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے، اپنے دل کی صفائی کرنا ہے۔ ایک تو گناہوں کی توبہ ہے نا، گناہوں کی معافی ہے، دوسرا اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ دل کی بیماریوں سے۔ اور بھائی بیمار بندہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ میرا جسم بیمار ہو سکتا ہے، اگر میرے ہاتھ میں درد ہے نا تو میں کسی چیز کو پکڑ نہیں سکوں گا، کان میں درد ہے تو میں سن نہیں سکوں گا، آنکھ میں درد ہے تو دیکھنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، اگر میرے پیٹ میں درد ہے تو کھا نہیں سکتا، گلے میں درد ہے تو نگل نہیں سکتا، میرے پاؤں میں ٹانگ میں درد ہے چل نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر میرا دل ہی بیمار ہے تو دل بیمار نیکیوں کی طرف کبھی مائل ہو سکتا، کبھی نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ نہ مجھے روزے میں لطف آئے گا، نہ مجھے نماز تراویح میں سکون ملے گا، نہ رب کے قرآن میں، قرآن کی تلاوت میں مجھے چین ملے گا، نہ ذکر اذکار میں میرا دل لگے گا۔ کیوں؟ میرا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ان پر بھی میل کچیل چڑھ جاتا ہے۔ ان دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ کس سے؟ حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، دشمنیاں، غیبتیں، یہ دنیا کے گندے کام، ان سب سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں تاکہ انسان نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے اور ان نیکیوں کی حلاوت بھی محسوس ہو، ان کی بھی مٹھاس بھی انسان کو محسوس ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر دل صاف نہیں ہے نا انسان کو کبھی نیکی کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ ہمارے عام طور پہ دل کی بیماریاں کیا ہیں جی؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اختلافات ہیں، خود پسندی ہے۔ میں بڑی شیعہ بھائی میرے تو باتیں ہے کوئی نہیں، میں بہت چیز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی، تین چیزیں ہلاک کرنے والی۔ ہلاک کرنے والی تین چیزوں میں اللہ کے پیغمبر نے جس تیسری چیز کا تذکرہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ خود پسندی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی اشدہن، خود پسندی انسان کو برباد کرنے کے لیے سب سے سخت ترین چیز ہے، سب سے زیادہ انسان کو ہلاک یہ کرتی خود پسندی۔ میں بڑی شیاں، یہ جو میں نا اسی نے شیطان کو مروایا تھا، اسی نے اس کو مردود کروا دیا تھا، لعنتی ہو گیا تھا، اللہ کی جہنم کا حقدار بن گیا۔ اسی وجہ سے یہ میں انسان کو ختم کرنی چاہیے۔ خود پسندی یہ بھی دل کی ایک بیماری ہے۔ بخل، کنجوسی، جہاں پہ ضرورت ہے پیسہ موجود ہے خرچ نہیں کرنا چاہتا، دل کے اندر ایک تنگی محسوس کرتا ہے۔ اگر یہاں پر میں نے ایک 100 روپیہ اپنے بچے کی ضرورت پہ لگا دیا تو 100 تو کم ہو جائے گا۔ یہ بخیلی انسان کے اندر بہت بڑی بیماری ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ اور ماہ رمضان تو ہے ہی نیکیوں کا، رحمتوں کا مہینہ، بخیل بندہ اس میں محروم رہتا ہے۔ تکبر اپنے دل سے نکال دیں، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا لوگوں کو۔ اور مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کا کام ہے مایوس ہونا، مومن کا کام مایوس ہونا نہیں ہے۔ اور حب الدنیا، دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جائے۔ بھئی دنیا کمانے کو ہر انسان کا دل چاہتا ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کو ہر دل کی چاہت، انسان کی چاہت ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن دنیا کی خاطر دین کے معاملات کو چھوڑ دینا، دنیا کی خاطر انسانیت کو چھوڑ دینا، دنیا کی خاطر خیر خواہی کا رستہ چھوڑ دینا، یہ دنیا کی محبت ہے اور یہ دل کی بیماری ہے۔ جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی وہ دل رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اپنے دل کو ان بیماریوں سے صاف کیجیے، علاج کروائیے دل کا۔ اور اگر علاج اپنے طور پہ نہیں ہو رہا نا، میں نے بڑی کوشش کی اپنے دل کو صاف کرنے کی، حسد دل میں آ گیا، بغض کینہ آ گیا، خود پسندی آ گئی، تکبر آ گیا، ریاکاری، بخیلی، کنجوسی آ گئی، میرے دل میں آ جاتی ہیں بیماریاں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، اپنے رب سے مدد مانگ لیا کرو، اللہ سے دعا کر لیا کرو، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو صاف کر دے،
رب آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اپنے رب سے دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ میں دنیا کے اندر بھی عافیت مانگتا ہوں، قیامت والے دن کی عافیت بھی مانگتا ہوں. اللہ سے مدد مانگو. اگر پھر بھی دل پہ میل نہیں اتر رہا نا، ایک کام اور کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عزتوں سے نوازے. بڑا ضروری کام ہے کرنے والا. کبھی ٹائم نکال کے نا اللہ کے کسی ولی کے پاس جا کے بیٹھا کرو، کسی اچھے عالم دین کے پاس جا کے نا کبھی کبھی ٹائم نکال کے. بھائی دوستوں کے لیے ٹائم نکالتے ہو، رشتہ داروں کے لیے نکالتے ہو، اپنی محفلوں میٹنگوں کے لیے ٹائم نکالتے ہو، اپنے بزنس کے لیے نکالتے ہو، کبھی ٹائم یہ بھی نکالا کرو کہ آج کا دن میں نے اتنا ٹائم رب کے فلاں نیک بندے کے پاس بیٹھ کے گزارنا ہے. اس سے جا کے کچھ دین کی باتیں سنو، ذکر اذکار کی باتیں سنو. اللہ اکبر. اللہ دل کے میل کچیل اتار دے گا. یقین جانے ان بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے دل کے میل اتر جاتے ہیں، ان کے باتیں سننے سے دل صاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو دل صحیح سالم لے کے، صاف دل لے کے اللہ کے پاس آئے گا، اللہ اس کو اپنے مخلص بندوں میں شمار کر لے گا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. انسان کا دل میل کچیل سے بھر جاتا ہے، بیماریاں اس میں آ جاتی ہیں، بیمار ہو جاتا ہے. اور بھائی اپنے جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، دل کی بیماریوں کا بھی علاج ضروری ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب وہ ہوگا، عزت وہ پائے گا، بلندی اس کو ملے گی جو اپنے دل کو صاف کر لے گا. اور وہ بندہ ناکام، خاسر اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے دل کو میلا کچیلا کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ ولا يدخل رجل الجنۃ لا یامن جارہ بوائقہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان کبھی درست نہیں ہو سکتا جس کا دل درست نہیں ہوتا. جس بندے کا دل صاف نہیں، اس کا ایمان کبھی درست ہو سکتا نہیں. اور اس بندے کا دل کبھی درست نہیں ہو سکتا جس کی زبان درست نہیں ہے، جس کی زبان پہ الفاظ اچھے نہیں آتے، ہمیشہ فوش گوئی کی بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے بیہودہ بات کرتا ہے، گندے لطیفے، غیبتیں، جھوٹ، ریاکاری، مکاری کی باتیں. اس کی زبان پہ کبھی یہ احساس آیا ہی نہیں کہ میں کتنی بڑی غلاظت کی بات کر رہا ہوں. اور میرے بھائی آج اپنی روٹین بنا لو، اپنا معمول بنا لو، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. کائنات کے رب نے زبان کے الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا اعلان کرتے ہیں. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتے ان لوگوں کی زبانوں کے الفاظ کی وجہ سے میں نے بدلے میں جنت عطا فرما دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ لا یحوی بہا بالا. انسان بسا اوقات اپنی زبان سے ایک کلمہ بولتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے، اس ایک لفظ کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن کائنات کے رب کو غصہ اتنا آتا ہے. اللہ ایک لفظ کی وجہ سے زمین کی 7 زمینوں کے نیچے گہرائی تک اس انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، ایک لفظ کی وجہ سے. اپنی زبان کو آج سے فحاشی سے بچائیں، تربیت دیں، ٹریننگ کریں، مشق کریں. ایسا نہ ہو کہ میں نے روزہ بھی رکھا اور میری زبان سے غلیظ الفاظ بھی نکل رہے ہوں، میں نے روزہ بھی رکھا ہے میں فوش باتیں بھی کر رہا ہوں، میں نے روزہ بھی رکھا ہے میرے دل کے میل کچیل بھی نہیں اترے. ایسے روزے سے شاید انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر والذین هم علی آثارهم کاحسان کوکب درج فی السماء
اضاعتاً قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بینہم ولا تحاسدا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہونے والی جو جماعت ہے نا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور پھر جو ان کے بعد جائیں گے نا، ان کے بعد جنت میں جانے والے، ان کے چہرے ایک روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا ان کی کیفیت یہ ہوگی، اللہ اکبر، ان کے دل روشنی کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، پیار کے لحاظ سے ایک آدمی کے دل کی مانند ہوں گے، ہزاروں بندوں کے وجود میں دل دھڑکتے ہوں گے، لیکن یوں لگے گا جیسے ایک ہی بندے کا دل ہے۔ لا تباغض بینہم، آپس میں کوئی بغض ہے ہی کوئی نہیں، ولا تحاسدا، حسد آپس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کریں۔ شیخ صاحب 1:30 بجے ختم ہے۔ اس کے بعد دلوں کی بیماریاں، ان کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے۔ انسان کو جو بلند مقام ملتا ہے نا، بڑے مرتبے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سفیان بن دینار بیان کرتے ہیں، میں وقت کے عظیم محدث ابو بشر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو بشر مجھے کہتے ہیں کہ سفیان، جانتے ہو پہلے لوگوں کو اللہ نے بلند مقام کیوں عطا فرمایا؟ ان کی زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، زیادہ روزوں کی وجہ سے نہیں، زیادہ عبادات کی وجہ سے نہیں، کائنات کے رب نے ان لوگوں کو جو مقام عطا فرمایا لسلامت صدورہم، ان کے دل ساری بیماریوں سے پاک ہوتے تھے، دلوں کے اندر بیماریاں کوئی نہیں ہوتی تھیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے سوال کر لیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان، عبداللہ یہ بتاؤ تم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود نے بڑی کمال کی بات کی، آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان کا استقبال ہم کرتے تھے، کسی ایک صحابی کے دل میں دوسرے صحابی کے بارے میں بغض نہیں ہوتا تھا، کسی صحابی کے دل میں دوسرے کے بارے میں نفرت نہیں ہوتی تھی، کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں عداوت نہیں ہوتی تھی۔ ماہ رمضان سے پہلے تھوڑی بہت کوئی بات ہوتی بھی تھی نا، اس کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے بھائی، ماہ رمضان آنے والا ہے نا، اپنے روٹھے رشتہ داروں کو منا لیں، جن پہ زیادتیاں کی معافیاں مانگ لیں جا کے ان سے۔ دل کے اندر حسد بغض کینے کی بیماریاں آ گئی ہیں، رات کی تاریکیوں میں اپنے رب سے مدد مانگیں، دلوں کا علاج کروائیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے ان دلوں کا علاج کروائیں، جا کے دعائیں کریں اپنے رب سے، تاکہ ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ جتنا دل زیادہ صاف ہوگا، رب کی رحمت اتنی زیادہ نازل ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس، عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ خیر الناس کل مخموم القلب وصدوق اللسان۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ تو پتہ چل گیا صدوق اللسان کون ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان وہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں ہیں، نمبر 1 مخموم القلب، نمبر 2 صدوق اللسان۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں یہ پتہ چل گیا صدوق اللسان کون ہوتا ہے، زبان کا سچا انسان، جس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہی نہیں۔ لیکن مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے التقی النقی لا اسم فیہ ولا حسد ولا بغی، جس انسان کا دل بالکل پاک ہے، تقوی سے بھرا ہوا ہے، صاف دل ہے، اس دل میں حسد کوئی نہیں، بغض نہیں، کسی کے بارے میں عداوت اور دشمنی نہیں، وہ دل مخموم القلب ہے۔ اور پوری کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا دل صاف ہے، اس کی زبان سچی ہے۔ دل دا صاف تے زبان دا سچا انسان، قربان جائیں۔ شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے شعر پڑھتے اور کہا کرتے تھے، ان دی ایک کا کیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیں تے سارے جہان تے چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ او بھائی ہمیں بھی اپنے دل صاف کرنے، ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہو، اس کی بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہو،
تو دل سے ساری بیماریاں نکال دو. صحت مند دل، طاقتور دل. جتنا طاقتور جسم کام زیادہ کرتا ہے اتنا طاقتور دل نیکیاں زیادہ کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. 5واں کام جو کرنے والا ہے نا وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیوں کو. بھئی سارا سال انسان 11 مہینے انسان اپنے رب کی نافرمانیوں میں گزار دیتا ہے. اور چلو 1 مہینہ تو رب کے بن کے دکھا دو. 1 مہینہ زیادہ نہیں اللہ نے مانگا، 1 مہینہ بن جاؤ. 1 مہینے کا نتیجہ یہ نکلے گا، آنے والے 11 مہینے انسان کا منہج ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جتنے گناہ ہیں نا ان گناہوں سے توبہ کرو بھائی. ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جھوٹ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں نہ چھوڑتا اس کے روزے کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. غیبت ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، اس انسان کا روزہ قبول ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. کائنات کا رب اس کے روزے کو اس کے لیے وبال بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. آج ہماری زبانوں پہ غیبت چلتی ہے نا، کنٹرول کرنا شروع کر دے. بھئی آج کے بعد میں نے کسی محفل میں غیبت نہیں کرنی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب قیامت کو میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، میں پورے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں میرے نامہ اعمال میں ہزاروں غلطیاں نکل سکتی ہیں لیکن میرے پورے نامہ اعمال میں کسی کی غیبت نہیں نکلے گی. وہ بھائی معاملہ بڑے گھاٹے کا ہے، سودا بڑے خسارے والا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بھئی اگر میں ملازمت کرتا ہوں، سارا مہینہ محنت کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ مہینے کے بعد جب اگلے مہینے کی پہلی تاریخ آئے گی نا تو میرے اکاؤنٹ میں میری سیلری ٹرانسفر ہو جائے گی. میں نے پورا مہینہ محنت کی لیکن اگر مہینہ ختم ہونے پہ میری سیلری کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلی گئی اور واپس آنا ممکن بھی نہیں تو بتاؤ مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کتنا پریشان ہوں گا. حالانکہ دنیا کے اندر تو میں کہیں سے قرض بھی لے سکتا ہوں، میرے رشتہ دار میرے سے تعاون کریں گے، شیخ مجاہد صاحب میرے ساتھ تعاون کر دیں گے کہ بھائی بندے کی سیلری لٹی گئی، چلو پیسے کوئی دے چھڑو، صدقہ خیرات کرنے والے مل جائیں گے. ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے اور زندگی بھر نیکیاں کرنے کے بعد اگر میری اور آپ کی نیکیاں کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلی گئی اور واپس آنا ممکن نہیں، اور قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. قیامت کا دن ہوگا تم کسی سے نیکیاں خرید بھی نہیں سکو گے، سفارش بھی کام نہیں دے گی اور وہاں پہ دوستی چارہ بھی کوئی نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں اگر وہاں پر میری اور آپ کی نیکیاں دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی تو بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا. غیبت کرنے والا انسان یہ سمجھ لے جب وہ غیبت شروع کرتا ہے نا، کسی کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے، جیسے جیسے باتیں کرتا رہتا ہے اس کی نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں جا رہی. ٹھنڈے پانی سے وضو تم نے کیا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ تم نے رکھا، افطاری کا اہتمام تم نے کیا، 2-2 گھنٹے قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز تراویح میں قرآن مقدس تم نے سنا، رات کے بیداریاں تم نے برداشت کی، سحری کا اہتمام تم نے کیا، اور ساری نیکیاں دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے. میرے اور آپ سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اپنی زبانوں کو غیبت سے کنٹرول کیجیے اور آج سے اس کو ٹریننگ دیں. ویسے کام بڑے چسکے والا ہے، بڑا چسکے والا کام ہے، اللہ کی قسم مزہ ہی بڑا آتا ہے. کیوں؟ انسان گوشت جو کھا رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. جب تم غیبت کرتے ہو تصور کر لیا کرو تمہارے سامنے تمہارے سگے بھائی کی لاش پڑی ہے اور تم اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے. اپنی زبان کو اپنی نظروں کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، ٹریننگ کریں. آج نظر بازی، بازار میں جانا اور تو نظریں پھاڑ پھاڑ کے یوں دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کی عزتوں کو، تجھے احساس ہی نہیں کائنات کے رب نے تجھے نگاہ دی کس لیے ہے. روزے کی حالت میں بھی تیری نظر بازی پہ کنٹرول نہ ہوا، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بے پردگی، میری بیٹیاں میری بہنیں اپنے پردے کا خیال کریں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں شیطان نے گمراہ کیا ہے، غلط رستے دکھائے ہیں. اور اگر چاہیں تو میں ایک دعا نہ کر دوں، آمین کہہ دیں گے؟ اچھا مجھے کسی
نعوذ باللہ اللہ میری زبان کو پاک رکھے سمجھانے کے لیے کسی اداکارہ کا نام لے سکتا ہوں؟ معاف کیجیے گا، میں نے معافی پہلے مانگ لی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری ساری بیٹیوں کو نرگس جیسی بنا دے۔ آمین نہیں کہہ رہے آپ؟ میں دوسری دعا کرتا ہوں اللہ میری ساری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ جیسی بنا دے۔ لیکن سوچئے ذرا، میں نے اپنی بیٹی کو کردار کیا دیا ہے؟ میں نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو ماحول کون سا دیا ہے؟ میں نے بازار میں، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کلاس روم میں، اپنے خاندان میں غمی خوشی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو ماحول سیدہ فاطمہ کے شرم و حیا والا نہیں دیا، میں نے بغیر اداکارہ والا ماحول دیا ہے۔ میری بیٹی کا لباس دیکھیں، اس کی چال ڈھال دیکھیں، سیدہ فاطمہ جیسی تو نہیں ہے۔ پھر تمنا اور آرزو کیسے کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی سرپرستی میں جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور بھائی جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ آج بیٹیوں کو ماحول دو پردے والا، اور میری بیٹیاں روزہ رکھ کے بے پردہ ماحول میں اگر بازاروں کے چکر لگاتی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں اسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، نماز میں غفلت چھوڑ دیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، فضول کام کرنے، اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے وہ فرماتے ہیں، حسن مالک ابن دینار فرماتے ہیں، مالک ابن دینار کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں سن لو، جب تین چیزیں تم محسوس کرو، شقاوت القلب دل سخت ہو گیا، ووہنن فی البدن جسم کمزور ہو گیا، نماز پڑھنے میں، نیکی کرنے میں، تلاوت کرنے میں، نماز تراویح پڑھنے میں تم سستی کا شکار ہو، وحرمانا فی الرزق اور رزق کی تنگی محسوس کرتے ہو، رزق کے اندر برکت کوئی نہیں ہوتی۔ تین چیزیں، دل سخت ہو گیا، جسم نیکیاں کرنے سے کمزور ہو گیا، نمبر تین رزق کے اندر تنگی آ گئی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں سمجھ لو، فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ مَا لَا يَعْنِيكَ، سمجھ لے تو نے زندگی کے اندر ایک بات ایسی کی ہوگی جس بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو نے ایسی کی ہوگی، ایک گناہ کا اتنا بڑا نقصان ہے، تو جو ہم دن رات گناہ کرتے ہیں بھائی وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ اس لیے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے وقت کو مینج کریں، مرتب کریں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے وقت کو مرتب نہیں کرتی۔ اگر فائدہ چاہتے ہیں اپنے وقت کو مرتب کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ میں نے کس وقت قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کتنا ٹائم ذکر اذکار کو دینا ہے، کتنے نوافل ادا کرنے ہیں، اور آپ 50-60 نوافل روزانہ ادا کر سکتے ہیں، رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ 17 رکعات فرض، 12 رکعات سنتیں، 2 رکعات چاشت کی، اس کے بعد اشراق کی، اس کے بعد 8 رکعات نماز تراویح کی، اور پھر 3 وتر، اور پھر نماز ظہر سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 4 رکعات۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس پہ رحمتیں کرے گا جو ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے، ظہر کے بعد 4 رکعات پڑھتا ہے، اللہ جہنم سے اس کو محفوظ کر لے گا۔ عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھنے والے کو اللہ جنت میں داخل کرتا ہے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعات پڑھنا، آپ ان سب کو اکٹھا کریں، تقریباً 50 کے قریب رکعات بنتی ہیں۔ انسان روزانہ ان کی روٹین بنائے، ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی روٹین بنائے، اپنے وقت کو مینج کریں۔ اور آخر میں ایک گزارش کروں گا، میری جتنی بہنیں ہیں، میری جتنی بیٹیاں ہیں، میرے جتنے بھائی ہیں، وہ اپنے معاملات کو سمیٹیں، اپنے معاملات کو سمیٹ لیں۔ ماہ رمضان سے پہلے زیادہ کھلارا نہیں کھلارنا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، شاپنگ کے معاملات سارے ماہ رمضان سے پہلے طے کر لیں۔ بچوں کے کپڑے خریدنے، اپنے کپڑے، گھر کے معاملات، ایسا نہ ہو روزہ بھی رکھا اور بازار کے دھکے بھی انسان کھا رہا ہو۔ اس لیے شاپنگ کے تمام معاملات ماہ رمضان سے پہلے سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، دعا کریں اللہم بلغنا رمضان بخیر و سلامہ، اللہ سلامتی اور خیر کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے اور اس کی نیکی اور بہاریں اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔